السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں عید کی حقیقت کیا ہے، اسی طرح عید کے دن کون کون سے کام کرنا سنت ہے، کون کون سے کام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے عید کے دن کیا کیا کوتاہیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آئیے عید کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ عید کی حقیقت کیا ہے۔ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں اور عمدہ کھانا پکاتے اور کھاتے ہیں، اور دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی نیچر اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے انسانوں کا کوئی بھی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہوں۔ اسلام میں بھی ایسے 2 دن رکھے گئے ہیں۔ اسلام نے انسانی فطرت کا بہت خیال کیا ہے، اس لیے اسلام میں بھی ایسے 2 دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر رمضان کے ختم پر، ایک شوال پر، دوسرے عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کو۔ بس یہی مسلمانوں کے اصل مذہبی تہوار ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر تو خرافات ہی ہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا ہے۔ عید کے دن مسنون اعمال، عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کے کچھ اعمال ہیں۔ صبح کو بہت جلدی اٹھنا، نمبر 2 غسل کرنا، مسواک کرنا، نمبر 3 عمدہ سے عمدہ کپڑے جو موجود ہیں ان کو پہننا۔ نیا پہننا ضروری نہیں ہے، بعض عوام یہ خیال کرتی ہیں کہ عید کے دن کچھ نہ کچھ نیا کپڑا پہننا ضروری ہوتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کم از کم بنیان خریدتا ہے، ٹوپی خریدتا ہے، انڈرویئر خریدتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ عید کے دن کسی نیا کپڑا پہننا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ عید کے دن سنت یہ ہے کہ عمدہ سے عمدہ کپڑے جو موجود ہوں ان کو پہننا۔ اسی طریقے سے چوتھا شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنا، پانچواں خوشبو لگانا۔ شریعت کے موافق آرائش کا مطلب یہ ہے کہ شیونگ نہ ہو، کیونکہ شیو کر کے آپ اپنی آرائش کر رہے ہیں تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے بال سفید ہیں، آپ ان کو بلیک کلر سے رنگ رہے ہیں، ڈائی کروا رہے ہیں، تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ بہرحال خوشبو لگانا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا، بلکہ واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت تناول کرنا۔ عید کے دن ہر قسم کی نفلی نماز عید کی نماز سے پہلے ہر جگہ، گھر ہو یا عیدگاہ ہو، مکروہ ہے۔ البتہ عید کی نماز کے بعد گھر آ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر نماز صرف عیدگاہ میں ہوتی ہے تو عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھنا یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہیں پڑھنا چاہیے، عیدگاہ میں ہی مسنون ہے۔ لیکن عیدگاہ بہت دور ہے یا عیدگاہ بھر جاتی ہے، شہر کی آبادی زیادہ ہے، تو شہر میں مختلف مساجدوں میں اگر عید کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو مسجدوں میں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے بہت سویرے جانا، عیدگاہ پیدل جانا، راستے میں بلند آواز سے عید الاضحیٰ میں عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے زور سے تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے جانا۔ عیدگاہ اور وہاں سے واپسی کے اعمال جو ہیں، جو نماز عید کا طریقہ سمجھ لیا جائے۔ نماز عید کا طریقہ یہ کہ پہلے نیت کریں گے، قبلہ رخ ہو کر صفیں سیدھی کر کے پہلے اس طرح نیت کریں کہ 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے امام کے پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد امام کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں،
اور پھر اس کے بعد جو امام صاحب جو نماز پڑھیں وہ پوری پڑھ لیں، بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی اور پہلی رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبحانہ پڑھنے کے بعد 3 تکبیر زائد کہی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت میں الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد امام رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیر کہتا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے عید کی جب نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد خطبہ سنیں۔ خطبہ کا سننا واجب ہے، خواہ آواز آئے یا نہ آئے، عیدگاہ سے خطبہ ہونے سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے۔ دعا نماز عید کے بعد ہی کرنا بہتر ہے۔ جس راستے سے عیدگاہ آئے ہیں وہ راستہ بدل کر دوسرے راستے سے گھر جانا۔ عید کی کوتاہیاں، عید کی تیاریاں اور کوتاہیاں۔ ایک اور فتنہ عید کی تیاری کا ہے جو عید الفطر میں زیادہ اور بقرہ عید کے موقع پر کچھ کم ہوتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بلا شک و شبہ مسرت کا دن قرار دیا ہے، اور اتنی بات بھی شریعت سے ثابت ہے کہ اس دن جو بہتر سے بہتر لباس کسی شخص کو میسر ہو وہ لباس پہنے۔ لیکن آج کل اس غرض کے لیے جن میں بے شمار فضول خرچیاں اور اسراف کا ایک لمبا سا سیلاب آیا ہوا ہے، اور اس کو عید کے لیے ضروری اور لازم سمجھا گیا ہے، حالانکہ دین و شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ آج یہ بات فرض اور واجب سمجھ لی گئی ہے کہ کسی شخص کے پاس مالی طور پر گنجائش ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح گھر کے ہر ممبر اور فرد کے لیے نئے جوڑے کا اہتمام کرے، گھر کے ہر فرد کے لیے جوتی ٹوپی سے لے کر ہر چیز نئی خریدے، گھر کی آرائش اور ڈیکوریٹ و زیبائش کے لیے نت نئے سامان فراہم کرے، دوسرے شہروں میں رہنے والے عزیز و اقارب کو قیمتی کارڈ بھیجنے کا، اور ان تمام کاموں کو انجام دینے میں کسی طرح پیچھے نہ رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک متوسط اور درمیانی آمدنی رکھنے والے شخص کے لیے عید اور بقرہ عید کی تیاری ایک مستقل درد سر اور مصیبت بن چکی ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے جب جائز ذرائع کو ناکافی سمجھتا ہے تو مختلف طریقوں سے دوسروں کی جیب کاٹ کر وہ روپیہ حاصل کرتا ہے، تاکہ جو نہ ختم ہونے والی خواہشات کا پیٹ بھر سکے۔ اور اس عید کی تیاری کا کم سے کم نقصان تو یہی ہے کہ رمضان اور خاص طور سے آخری عشرے کی راتیں اور اسی طرح بقرہ عید کے پہلے عشرے کی راتیں، بالخصوص بقرہ عید کی شب جو چاند رات ہے، جو کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، دعا اور استغفار کی راتیں ہیں، وہ سب بازاروں میں گزر جاتی ہیں۔ عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ، دو مسلمانوں کی ملاقات کے وقت مصافحہ مسنون ہے۔ کوئی شخص سفر سے آئے تو اس سے معانقہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ ان دونوں مواقعوں کے علاوہ سنت نہیں ہے، لیکن اگر سنت سمجھے بغیر اتفاقاً کوئی کرے تو گناہ بھی نہیں ہے، اور سنت سمجھ کر کرے تو بدعت ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ فرض نمازوں کے بعد مصافحہ اور عیدین کے بعد معانقے کو سنت سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ عید کی مبارکبادی کو لازم سمجھنا، عید کی مبارکبادی تمام منکرات سے خالی ہو، مثلا نہ ان کو سنت سمجھا جائے، نہ فرض اور واجب کی طرح ضروری، اور نہ فرض و واجب کا سا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، جو اس کا اہتمام نہ کرے اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، نہ ٹیڑھی ترچھی نگاہوں سے اس کو دیکھا جائے، اور جب ملاقات ہو تو پہلے باقاعدہ مسنون سلام کیا جائے، یعنی السلام علیکم، اس کے بعد تقبل اللہ منا ومنک، یا اس کے کوئی معنی میں
دوسرا لفظ جیسے عید مبارک کہہ دیا جائے تو جائز ہے اور دعا ہونے کی بنا پر باعث ثواب بھی ہے، لیکن اگر اس میں ایک لمٹ ہے، اس سے کراس کیا جائے گا، تجاوز کیا جائے گا، مثلا اس عید مبارک کہنے کو سنت سمجھا جائے یا فرض اور واجب کی طرح اس کو ضروری سمجھا جائے اور اس طرح اس کا جو درجہ ہے اس کو بڑھا دیا جائے تو پھر یہ مکروہ ہوگا اور منع ہوگا۔ عید اور گناہ، آج کل لوگ عید کے دن خوب اچھی طرح گناہ بھی کرتے ہیں۔ اس دن گانے سننا تو بہت سے لوگوں نے اپنے ذمے فرض کر رکھا ہے۔ عید کی خوشی کو گانے کے اور گانوں کے سننے کے ناپاک عمل سے مٹی میں ملا دیتے، کیونکہ گناہ میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز کیسے باعث خوشی بن سکتی ہے؟ بہت سے لوگ عید کے کپڑے بناتے ہیں تو اس میں بھی حرام حلال کا خیال نہیں کرتے۔ مرد ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتے ہیں، عورتیں باریک اور انتہائی شارٹ اور مختصر کپڑے پہنتی ہیں، اور بہت سے لوگ خوب اچھی طرح داڑھی کٹا کر چکنے ہو کر انگریزی بال تراش کر نماز عید کے لیے آتے ہیں۔ جو عید اللہ تعالیٰ نے سراپا اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے دی تھی، اسے گناہوں سے ملوث کر دیا گیا، سب کو راضی کیا گیا، رب کو ناراض کر دیا، تو عید کہاں رہی؟ عید تو اسلامی چیز ہے۔ اس دن ہر کام خصوصیت کے ساتھ اچھا اور نیک ہونا چاہیے۔ اس دن گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور طبیعت کو آمادہ کیا جائے کہ آئندہ بھی وہ گناہ نہ کرے۔ مومن کی زندگی گناہوں والی زندگی نہیں ہوتی ہے۔